اتبع المرسلين اتبع من لا سلك مجر مهتدون وما لي لا بذل الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذ من دونه إلهة أن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة خاليات قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يهتدون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنا نجم لدينا منذرون وآيات لهم الأرض ميتها وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ما عملتهم أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تذل مستقرا لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدركها والقمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له أن حملنا ذرية فلك المشحون وخلقنا له مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا معرضين معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرن إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى إليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا لنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعده الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم أما تزوى اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم إن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا لها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فإني يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استونا مزيا ولا يرجعون ومن يعمل نكث في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا له مما أمليت وهدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذ من دونه إلهة آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قال لهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر الآن يخلقه مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد بارہ سورہ یاسین کا ثواب مرحوم سید نجم الحسن رضوی ابن سید سجاد الرضی مرحوم کے روح کو پہنچے اور تمام حاضرین کے جملہ پریشانی دور فرما ہمیں جو بیمار شفا کاملہ عطا فرما پنجت پاک کے صدقے میں عاشور خانے کے طفیل میں ہمیں تمام مومنین کو پریشانی کو دور فرما انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اور جلد ظہور سلطان ہمیں زمانہ کا ظہور فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورہ فاتحہ سے جناب سید نجم الحسن رضوی مرحوم ابن سید سجاد رضوی کے روح کو شاد کریے اور 3 بار سورہ قل واللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے چین دنیا میں ملے شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے چین دنیا میں ملے کیسے دل لیے حاضر ہے در دولت پر کیسے دل دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے چین دنیا میں ملے
بولی زینب اٹھو امداد کو آؤ آبا بولی زینب اٹھو امداد کو آؤ آبا ذبح ہوتا ہے میرا بھائی بچاؤ آبا بولی زینب اٹھو امداد سر تو ہے شاہ کا اب سجدے خالق نے جھکا ہاتھ سے شمر کے خنجر تو چھڑاؤ آبا آگ خیموں میں لگانے چلے آئے ہیں عدو غش میں ہے عابد بیمار جگاؤ آبا سات غربات میں یتیموں کا نہ چھوڑو بھیا میں بلاتی ہوں میرے پاس سے تو آؤ میرے بازو میں رسن باندھتا ہے شمر شقی اس اذیت سے بہن کو تو بچاؤ آبا جو ردا حضرت زہرا کی تھی میرے سر پر وہ ردا شمر نے چھینی ہے دلاؤ اب سکینہ پا یتیمی کا ستم ٹوٹ گیا اب ترس کھاؤ کلیجے سے لگاؤ آبا لاش بے سری سے ہے لپٹی ہوئی ننھی بچی آؤ نادان سکینہ کو چھڑاؤ کرنے آئی ہوں سفارشی میں ہے در کی اپنے قدموں
میں لہدی اسی کو دلاؤ بولی زینب اٹھو امداد فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ظلم کرتے تھے جو شے پر بانیے شر بار بار کانپ جاتی تھی سلام خبر حیدر، کانپ جاتی تھی سلام خبر حیدر، برچیاں میدان میں کھاتے تھے جو اکبر بار بار، ماں نکلاتی تھی خیمے سے تڑپ کر، ماں نکلاتی تھی خیمے سے تڑپ کر، بان کہتی تھی کہاں سے لاؤں پانی کیا کروں، پیاس سے اب ہچکیاں لیتا ہے، پیاس سے اب ہچکیاں لیتا ہے، شامیان شوم کی اللہ رے سنگین دلی مارتے تھے لال کو زہرا کے پتھر، مارتے تھے لال کو زہرا کے پتھر، شمر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم ہوں، مارتا ہے کیوں تماچے ایسی تمغار، مارتا ہے کیوں تماچے ایسی تمغار، بار بار ظلم کرتے تھے جو جب کٹ گئے ہفتہ دو تن راہ خدا میں تنہا رہے شاہ شہداء دشت بلا میں، طاقت نہ رہی جس پہ امام دو سرا میں، کوئی نہ رہا شیخ عزیز و رفقا، کوئی نہ رہا شیخ عزیز و رفقا، سرکار کی رونق تھی نہ دربار تھا باقی، لٹنے کو حرم من کو سر، لٹنے کو حرم من کو سر، فرماتے تھے ہاتھوں
اصغر مقبول ہو بارے خدا ہدیہ خر کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے داور تو نے میرے اصغر کو دیا تو نے میرے اصغر کو دیا تو نے میرے اصغر کو دیا جا اپنی میرے شیعہ کے بچوں پہ فدا کی ششمہ پہ بالکل ہے چشمہ پہ بالکل ہے خدا غم کا مجھے غم ہے نا خوشی مجھ کو خوشی کی تو سرپا ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی کی ہاں ایک حاجت ہے حسین ابن علی کی سننگے نہ دیکھو میں نواسی کو نبی سننگے نہ دیکھو میں نواسی کو نبی بے پردہ وہ جب ہو کہ میں پیوند زمیں ہوں اور یوں تیری مرضی ہو تو باہر نہیں اور یوں تیری مرضی ہو تو باہر نہیں لشکر دیا کنبا دیا گھر بھی دیا تو نے سردار بھی تو نے کیا سر بھی دیا تو نے ہم شکل پیمبر سا پسر بھی دیا تو نے یہ حوصلہ یہ دل جگر بھی دیا تو یہ حوصلہ یہ دل بھی جگر بھی دیا تو کیا فخر جو پیاروں کو رہے حق میں دیا ہے تیری ناز تو بدات تکیا مجھ میں یہ تھی خدرات کے بھرے گھر کو لٹاتا واہ قتل ہو اکبر ہی در اصغر کو میں لاتا تڑپے یہ میرے ہاتھوں پا میں لب نہ ہلاتا بازو جدا ہاتھ مت بازو جدا ہاتھ مت یوں خوش کوئی ہنگامے تباہی نہیں ہوتا بندے سے بے بس نہیں ہو امت نے بھلایا ہے مجھے تو نہ بھلانا تو پاک ہے دنیا سے مجھے پاک اٹھانا سب چھوڑ کے تنہا ہوئے جنت کو روانہ اے بار خدا قبر کی وحشت سے بچا اے بار خدا قبر کی وحشت سے بچا جب گورے غریباں کا اندھیرا نظر آئے ہر سمت کا جلوہ مجھے تیرا نظر آئے ہر سمت کا جلوہ مجھے تیرا نظر آئے ناگاہ ندا پر دے خود رسے آئی
شاباش کے تسلیم و رضا خوب دکھائی بندے تجھے ہم نے کیا مختار خدائی خزانے خدا کرتے ہیں یو خزانے خدا کرتے ہیں یو پیارے بھی مصاحبی فدا کر دیے تو نے اقرار تھا ایک سر کا بات کر دیا تو اقرار تھا ایک سر کا بات کر دیا تو حضرت نے سنے حکم الہی جو یہ سارے بے ساتر مڑ کر سوئے کفار پکارے قاتل ہے کہاں میرے سر کو اتارے دیوڑی سے بہن بولی میں قربان تمہارے دیوڑی سے بہن بولی میں قربان تمہارے دیوڑی سے بہن بولی میں قربان تمہارے سیدانیاں دکھ میں کسے چلائیں گی بھائی بن ماں کی بہنیں تیری لٹ بن ماں کی بہنیں تیری لٹ پرچھی کبھی پہلو پر چلی اور کبھی شمشیر پتھر کبھی ماتھے پا لگا اور کبھی تیر سنبھلانا گیا غشوے جب حضرت شبیر اور سینہ زخمی پر چڑھا اور سینہ زخمی پر چڑھا اور سینہ زخمی پر چڑھا ظالم سر پیٹ کے خندین فرشتوں نے گرا دی ظالم نے چھری حلق بسائی ظالم نے چھری حلق بسائی ظالم نے چھری حلق بسائی کے سوگوار صلوات عربئی کے سوگوار رو الوداع آخری مجلس آخری مجلس خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا علی کی ضامنی نوجوانوں شیرخوار نوجوانوں شیرخوار کہتے تھے گنجے شہیداں پر حرم فاطمہ زہرا کے پیار
پر بیٹوں کی زینب نے کہا وطن جاتی ہے پیار الوداع وطن جاتی ہے خبر سے آواز دیتے ہیں حسین زینب صدا زینب صدا رسن ظلم نھنی سکلائی ہوگی مجرے کیسے سکینہ مجرے نوجوان جو سینے پکھائی ہوگی مجرے مجرے عابد کو یہ بولے رہ گئے ہائے کس نے ہائے کس نے شہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوان بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا فاتح دے خبر باشر علیہ خبر باشر علیہ ماتم میں 3 روز رہے شور شین سے روئے مختل کے آس پاس بیووں کی تھی فغاں زینب جبی لہت پا دھرے کرتی تھی بیائے میرے کربلا ہم شیر دین نمار ہم شیر دین اللہ میری بات بھی پوچھی نا اپنے زندہ کی واردات بھی پوچھی نا میں جانتی تھی شہر
بسا ہوگا بھائی کا ہوگا جو سارے خدائے کا ہوگا ہو جو سارے خدائے کا شہلم کرو گے دوم دے میں کر بلائی کا شہلم کرو گے دوم دے میں کر بلائی کا تر سامیا کوئی نہیں ذرا کی جائے کا تر سامیا کوئی نہیں ذرا کی جائے کا مونڈھا اپنے کو آپ ہی پلا بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین ابرادہ کی طرح بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نانا آخر کبھی تو آئیں آخر کبھی تو آئیں تکیا ہے کار ساز یہ پروردگار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار اے کربلائے سرورے دلگیر الوداع اے قتل گاہ اے قتل گاہ حضرت اے قبر ابن صاحب دتے اے بھائی جان اے بھائی جان کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ بھیا میں بے نقاب بھیا میں بے نقاب رو کے خنادق برو پانی ہے گود بھاوے گیا پانی ہے گود بھاوے گیا گھر کو لیتے ایک سلوات بابا ایک اور بلند ترین سلوات مومنین سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ نجم بھائی کے لیے اور تمام مومنین مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے پڑھیں۔ ایک اور سلوات بابا
مومنین اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں تو ذکر کے لیے بہت بہتر ہوگا. ایک صلوات پڑھتے ہوئے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ وقتلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین مولا کائنات کا یہ فرمان نہ جانے کتنی مرتبہ ہم نے اپنی زندگی میں سنا ہے. بے انتہا مختصر محض 2 لفظوں کا ایک کلمہ، جس میں مولا کائنات نے ایسی بات کا اظہار کیا 2 لفظوں میں کہ ان 2 لفظوں کے آگے آسمان و زمین خاسر ہو جاتے ہیں. اور مولا نے فرمایا تکلم بطور ارشاد ہوا کہ دیکھو کلام کرو اور پہچانے جاؤ. یعنی کیا بلیغ بات کو، کتنی وسیع بات کو مولا نے سمیٹ لیا اور فرمایا دیکھو کلام کرو اور پہچانے جاؤ. یعنی اس سے بات واضح کی کہ کسی کی پہچان کا انحصار اس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں پر ہوتا ہے. جیسے بولنے والے کے الفاظ ویسے ہی اس شخصیت کا تعارف ہے نا. تو اب لفظ محض ایک لفظ نہیں ہے جو آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ لفظ آپ کی ہستی، آپ کی ذات کے تعارف کو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے. اسی لیے انسان کو بولتے وقت بے انتہا سوچ کر سمجھ کر سوچتے ہوئے بولنا اسی لیے چاہیے کیونکہ وہ اپنی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کر رہا، بلکہ وہ سامنے والے کو اپنا تعارف کرا رہا ہے. مولا نے فرمایا کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. تو اب جس معیار کا کلام ہے اتنی ہی اس کی، اس ہستی کی، اس ذات کی پہچان ہے. ویسے ہی ہر کسی نے اپنا تعارف کرایا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اس کا تعارف ہو. تو جس وقت اللہ نے چاہا کہ اس کا تعارف ہو تو اللہ کا تعارف بن کر علی کی زبان کھلی. اب علی کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ علی کا ایک ایک لفظ اللہ کی پہچان ہے. یعنی علی کی زبان سے نکلنے والا کوئی ایک لفظ رحمان کی تفسیر ہے، اس کی زبان کا کوئی ایک لفظ رحیم کی تفسیر ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات توحید پروردگار ہے. اللہ نے اپنے تعارف کے لیے علی کی زبان کو کھولا کہ وہ لسان اللہ ہے. وہ لسان اللہ ہے. کہا کیوں؟ اسی لیے کیونکہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، ہے نا. اسی لیے لازم ہے ہر بولنے والے پر کہ اپنی زبان سے شائستہ الفاظ کا استعمال کرے. کیوں؟ کیونکہ ایک صاحب فکر کے آگے اگر بد زبانی کر رہا ہے
تو وہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اپنا تعارف کرا رہا ہے نا. تو علی کے الفاظ اللہ کا تعارف بن کر آئے، اور جو اللہ کی حجت ہوتی ہے، جو امام ہے، تو ایک سوال کرنے والا مولا کے دربار میں آیا، اور اس کا سوال یہ تھا کہ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ امام ہوتا کیا ہے، یعنی جسے اللہ نے امام بنایا ہو وہ حقیقت میں ہوتا کیا ہے. پوچھنے والے کا نام طارق ہے، اور جو مولا نے اس سوال کا جواب دیا جس میں امام کے صفات بتائے، اسے حدیث طارق کہا گیا. اور اس حدیث کی بے انتہا اہمیت اسی لیے ہے کیونکہ یہ حدیث ایک خطبے سے جڑی ہوئی ہے. وہ خطبہ کون سا ہے؟ وہ خطبہ ہے خطبہ نورانیت، کہ جو مولا نے سلمان و ابو ذر کو بیان کیا. تو اب اس خطبے اور حدیث میں تعلق یہ جڑا ہوا ہے کہ اس کے لیے کہا گیا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ خطبہ نورانیہ پڑھے، اسے یہ چاہیے کہ پہلے حدیث طارق پڑھے. بغیر حدیث طارق پڑھ کر اس خطبے کو پڑھنے سے وہ آپ کی سمجھ سے باہر چلا جائے. اسی لیے کہا کہ اس سے پہلے حدیث طارق پڑھ لیا کر. تو طارق نے مولا سے پوچھا، یا علی، اللہ کی طرف سے جو امام ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو علی نے اس سوال کے جواب میں جو پہلا جملہ کہا وہی آپ کی خدمت میں پوری مجلس میں کہ پہلے لفظ میں پہلی تعارف کی چیز بتائی. اس میں مولا نے فرمایا الامام ہی کلمۃ اللہ، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. علی نے طارق سے کیا کہا کہ طارق، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا لفظ ہوتا ہے، اللہ کا ورڈ ہوتا ہے. تو اب دیکھیے، لفظ مبارک جب ہو تو اگر کسی حقیر کی زبان پر آ جائے تب بھی اپنا اعجاز دکھاتا ہے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے، ایک صلوات بلند ترین پڑھ دی. توجہ رہے آپ کی. لفظ مبارک ہو اگر کسی حقیر کی زبان پر تب بھی اپنے اعجاز سے خالی نہیں ہوتا. جیسے کہ انسان کی کیا اوقات؟ انسان کی کوئی اوقات نہیں، لیکن نوالا لیتے وقت انسان نے کہا بسم اللہ، تو اب وہ کھانا اس کے لیے مبارک ہو گیا. بیماری میں اس نے کہا بسم اللہ، تو اب وہ نام اس کے لیے دوا ہو گیا. محفل میں مجلس میں آ کر علی کے ذکر میں زبان کھولی تو اب وہ ذکر اس کے لیے مقدس ہو گیا. یعنی حقیر کی زبان پر ہے لیکن اپنے اعجاز سے خالی نہیں ہے. ایک انسان نے اس کا نام لیا تو اس کے لیے دوا ہو گیا. ایک انسان نے اس کا نام لیا تو اس کے لیے وہ برکت ہو گئی. جب انسان کی زبان پر نام آ جائے مبارک تو اس میں اتنی تاثیر ہو، تو اگر اللہ کی زبان پر اس کا کلمہ ہو تو اس کی تاثیر کیا ہو؟ کلمہ اگر اس کا ہو تو اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ لفظ ہے، لفظ کاف اور نون ایک لفظ ہے. کاف اور نون بس ایک لفظ ہے، لیکن یہ لفظ اگر اس کی زبان پر چلا گیا اور اگر کن ہو جائے تو وجود عالمین ہے. کن اگر ہو جائے تو وجود عالمین ہے. تو یہ کن کچھ نہیں ہے مگر اللہ کا کلمہ. علی نے کہا طارق امام ہوتا ہے اللہ کا کلمہ. یعنی اب اگر برکت کی کہیں ابتدا ہوئی، عظمت کی کہیں ابتدا ہوئی، عالمین کے وجود کا سلسلہ کہیں شروع ہوا، کوئی بھی چیز ہی ہو رہی ہو، یہ تمام چیزوں میں کچھ بھی ایسا خالی مقام نہیں ہے جہاں اللہ کا کلمہ موجود نہ ہو. ہے نا بات؟ تو اب کسی چیز میں رکن بن کے آنا تو اور منزل ہے. رکن بن کے آنا جیسے دعائے کمیل کا مصرع وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، پروردگار تیرے ان ناموں کے وسیلے جو عالمین کی ہر شے کا رکن بنے ہوئے. کوئی چیز قائم نہیں ہے تیرے ناموں کے بغیر.
تیرے ان ناموں کا واسطہ دے کر سوال کر رہا ہوں. تو یہ اس کے نام اسماء حسنہ جو اس کے نام ہیں وہ اہل بیت اطہار ہے کہ عالمین کی کوئی شے جن سے خالی نہیں ہے. تو رکن بن کے آنا تو دوسری منزل ہے، لیکن امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کا وہ کلمہ ہے جو کسی شے کے وجود کا سبب بنے. بات واضح ہے؟ ایک صلوات بآواز بلند پڑھتے بھائی، بہت توجہ رہے. مولانا نے کیا کہا؟ مولانا نے کہا طارق امام اللہ کا کلمہ ہوتا. اچھا، کلمہ یعنی سینٹنس نہیں، ایک کلمتن یعنی ایک ورڈ کو کہتے ہیں، ایک لفظ. تو اللہ کا کلمہ یعنی لفظ، اس کا لفظ جس سے کوئی اپنی عزت داؤ پر لگاتا ہے نا. توجہ آپ، جیسے انگلش میں ہے کہا جاتا ہے بھائی مین آف اے ورڈ، ہے نا، مطلب لفظ والا آدمی. تو اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی اردو میں بھی ہے. اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے ہمیں زبان دی ہے نا. تو زبان دینے کا مطلب ایسے نہیں کہ انہوں نے اپنی زبان دے دی ہو کسی. زبان دینے کا مطلب انہوں نے ہم سے ایک لفظ کہا ہے کہ وہ اب لفظ باقی نہیں رہا، بلکہ انہوں نے اپنی عزت و آبرو اس لفظ کے سہارے داؤ پر لگائی ہے نا. بات واضح؟ مطلب اب لفظ نہیں ہے، بلکہ اب بولنے والے نے اپنے وجود کو، اپنی عزت و اپنے آبرو کو ظاہر کیا ہے. طارق سے مولانا نے کہا طارق امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی عزت و آبرو کا جو محور ہے وہ امام کی ذات ہے. خدا کی عزت و آبرو کا ایک مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ امام کی ذات ہوتا ہے. فرمایا طارق امام اللہ کا کلمہ ہے، ہر چیز میں موجود. تو اب دیکھیے توجہ بہت زیادہ رہے آپ کے. زیارتوں میں کتنی الگ الگ مقامات پر ظاہر یہ پڑھتا ہے السلام علیکم اہل بیت کے لیے، السلام علیکم یا ترجمانہ وحی اللہ. اور جو ہے نا آپ کی سلام ہو ان پر جو اللہ کی وحی کی ترجمانی کرتے ہیں، ہے نا، جو اللہ کی وحی کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں بلکہ اللہ کی وحی کی ترجمانی کرتے ہیں. ترجمے میں اور ترجمانی میں کیا فرق ہے؟ ترجمہ یعنی صرف لفظوں کو کسی دوسری زبان میں ڈھال دینا جس میں بولنے والے کے مزاج کا کہیں پتہ نہیں چلتا. لیکن ترجمانی یعنی وہ کہ جہاں بولنے والے کے مزاج کے اعتبار سے بات کو پہنچانا ہے نا. یعنی اگر کوئی انجان ہے، دو الگ الگ انجان لوگ ہیں، تو ان میں سے ایک ان کا ترجمہ تو کر سکتا ہے لیکن ترجمانی نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتے ترجمانی کے لیے ضروری ہے کہ رشتہ اور غربت اتنی زیادہ ہو کہ اللہ کے مزاج سے واقف ہو کہ وہ بولنا کیا چاہ رہا ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ؟ عجیب کیفیت ہے مجلس کی، بات واضح نہیں ہو رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا، لیکن توجہ رہے. اور پھر آپ دل نکال کر دیکھیے، جہاں وہ بزم ہو، وہ محفل جہاں علی کا ذکر ہو، تو انسان کو وہاں اپنا دل نکال کر رکھنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ فارمیلٹی کے لیے تو مجلس میں نہیں آئے آپ لوگ. بھائی اب رشتہ دار ہے، نہیں جائیں گے تو کیا کہیں گے، اس لیے مجلس میں آئے ہیں، تو پھر مجلس نہیں سمجھ میں آئے گی. جانا ضروری ہے، ورنہ ہم سے رشتہ داری کے گلے ہوں گے، فلاں فلاں یا جو بھی ہو. یہ ہوئی فارمیلٹی، دنیا داری میں کر لیجئے گا وہ چل جائے. علی کے ذکر میں فارمیلٹی نہیں چلتی. دل کھینچ کر لاتا ہے، دل توجہ سے بٹھاتا ہے، دل ہی غور سے سنتا ہے اور دل ہی اپنے اندر اتارتا ہے. تو مجلس ایسے نہیں چلے گی. دیکھیے ٹھیک ہے، ہاں زمانے بدل رہے ہیں، لوگ بدل رہے ہیں، پریکٹیکل ہوتا جا رہا ہے تو چیزیں پروفیشنل ہوتی جائیں، ٹھیک ہے، مجلس نہیں ہوگی لیکن، ہے نا. تو اب پھر سے وہی عنوان نہ لے کر آئے جو کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں تھا.
یہ پراشوب ماحول چل رہا ہے، ان کی کوششیں یہی چل رہی ہے کہ مجلس کو ایسے ہی بنا دے، روحانیت ختم ہو جائے، روحانی کیفیت ختم ہو جائے، ان کی کوششیں یہی چل رہی ہے۔ تو اب ان کی کوششوں میں انہیں کامیاب اگر ہم نے بنایا تو مطلب دشمن علی کا ساتھ دے دیا۔ بہت نازک بات ہے، علی کا ذکر ایسے ہی تھوڑی نہ کہا کہ ذکر علی عبادت ہے، اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو۔ یہ کیوں کہا رسول خدا نے؟ کہا اسی لیے کیونکہ سوائے علی کے تذکرے کے کچھ بھی بات ہو رہی ہو لیکن وہ محفل مبارک نہیں ہے۔ ایک ہی مجلس و ایک ہی محفل ہے مبارک کے جہاں علی کا تذکرہ ہوتا ہے، اسی لیے اس ذکر کو مجلسوں کی زینت کہا رسول نے، ہے نا؟ تو توجہ رہے آپ کی، ترجمانی نہیں کر سکتا، ترجمانی کے لیے مزاج کا واقف ہونا ضروری ہے۔ اور زیارت اہل بیت میں جب یہ جملہ کہا ظاہر نے کہ ان پر سلام جو اللہ کی وحی کی ترجمانی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ سوائے ان کے کوئی نہیں کر سکتا جو مزاج توحید سے واقف نہ ہو۔ قربت اہل بیت کا عالم یہ ہے کہ مولا نے واضح طور پر کہا کہ میرے سامنے سے حجابات اگر ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے، یعنی میں اتنی قریب ہوں اس کے کہ درمیان میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جسے ہٹایا جا سکتا ہو۔ وہ اس کی ترجمانی کرے گا، ہے نا توجہ آپ کی؟ لیکن کیسے کریں؟ اللہ کی وحی کی ترجمانی۔ وحی یعنی جبریل نہ سمجھے، کیونکہ جبریل کچھ وحیوں میں ہے، ہر وحی میں جبریل نہیں ہے، ہر وحی میں جبریل نہیں ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، مرحوم کا نام ہے، مرحوم کا نام ہے، ان سے جڑا ہوا ہے ذکر بھی ہے۔ سورہ النجم، سورہ نجم جس کی ابتدا ہوئی والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے آئے، قسم ہے ستارے کی، قرآن ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے آئے۔ پروردگار عجیب قسم کھائی ہے تو نے، کوئی کسی کے نیچے آنے کی قسم کھاتا ہے؟ بھائی قسم تو اس وقت کھائی جائے گی جب کوئی اوپر گیا، ترقی اگر ہو تو قابل تعریف ہے، نیچے آنا کون سا قابل تعریف ہے؟ لیکن اس نے ستارے کے نیچے آنے کی قسم کھائی، کہا قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے آئے۔ تو کہا نیچے آنا کس وقت اتنا مبارک ہوتا ہے کہ اس کی قسم کھائے؟ نیچے آنا کس وقت اتنا مبارک ہوتا ہے کہ جب اس کی قسم کھائی جائے تو پتہ چلا سوائے سجدے میں جانے کے کوئی اور نیچے جانا ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریف ہو۔ تو پتہ چلا قسم ہے ستارے کی اس وقت جب وہ سجدے میں آئیں، اور سجدہ کرنے کے لیے وہ ستارہ جب دہلیز علی پر آیا ہے۔ تو اب آپ کیا سوال پوچھ رہے ہیں کہ علی کے بارگاہ کی طرف سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جب ستارے نے کیا تو اللہ نے قسم کھا لی ہے اس کی، اور آپ سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ ستارے نے جب دہلیز علی پر سجدہ کیا، اتنا محبوب عمل ہوا کہ اس کے اس سجدے کی قسم کھائی۔ اب سوال پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مطلب نگاہوں کے سامنے قرآن نے دلیل دے دی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اس سورے میں اللہ نے جو معراج کا ذکر کیا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ساری تفصیل بیان کی۔ اب جو منزل کے جہاں جبریل کو چھوڑ کر سدرۃ المنتہا پر رسول اعظم اکیلے آگے چلے گئے، جبریل رہ گیا سدرۃ المنتہا پر اور رسول آگے چلے گئے۔ وہاں جب آگے گئے اس وقت کی منزل ہے جہاں قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ،
فأوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ تو اب سوال اٹھے گا پروردگار تو نے وحی کی لیکن جبریل تو پیچھے رہ گیا، تو اب وحی کے لیے تو جبریل چاہیے، بغیر جبریل کے وحی کیسے کی؟ کہا ہر وحی میں جبریل بیچ میں نہیں آیا، بلکہ کچھ باتیں تھیں کہ بھئی نماز کا ذکر پہنچاؤ، قرآن کا ذکر پہنچاؤ، آپ روزے کا ذکر پہنچاؤ، اللہ نے کہا جبریل جاؤ پہنچاؤ، بات ایسے ہی بڑھاتے گئے پہنچاتے گئے۔ لیکن جب کسی کے پاس بہت اہمیت کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہی چاہتا ہے، پوری کوشش یہی کرتا ہے کہ بات خود پہنچائے تاکہ اس کی عظمت کو زائل ہونے کا خوف ہی نہ ہو۔ تو اب درمیان میں جو وسائل ہوتے ہیں انہیں ہٹایا جاتا ہے کہ بھئی تم رہنے دو، میں بات کرتا ہوں، میں ہی اپنی طرف سے پہنچاتا ہوں۔ تو اب یہاں اتنی اہم بات تھی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اتنی اہم بات تھی کہ اللہ نے کہا کہ اب جبریل کو رہنے دو، آپ ہمارے قریب آئیے کہ ہم آپ سے وہ بات کرتے ہیں، اور اللہ نے خود اپنی طرف سے وہ بات پہنچائی۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور جو پہنچائی وہ ہم سے کہا بھی نہیں، کہاں کہا؟ بلکہ آیت نے کہا پھر ہم نے وہ پہنچایا جو پہنچایا۔ مطلب بندوں پر بات واضح نہیں کہ کیا بات تھی جو پہنچائی، رسول کو پہنچانی تھی انہیں پہنچائی، انہیں پہنچا دی، پھر اس کے بعد انہیں یاد دلایا، ما اوحا والی چیز کو یاد دلایا اور کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک، یعنی اے میرے رسول پہنچائیے وہ جو اللہ نے پہنچا دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا ہے وہ پہنچائیے۔ تب رسول نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ علی کی ولایت کا معاملہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ سنجیدہ ہے کہ جبریل کو ہٹا کر خود رسول سے کلام کیا، خود رسول سے کلام کیا۔ لیکن دیکھیے، اچھا جبریل کا وحی لانا بہت ایزی ہے، جبریل کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ جو طریقہ، جو پروسیس علامہ مجلسی نے لکھا بہار میں، وہ صاف سیدھا ہے کہ جس میں جبریل کو نظر آتا ہے، لکھا ہوا تحریر نظر آتی ہے، جو بھی وحی لے جانی، اسے دیکھا، اسے پڑھا، اسے یاد کیا، آ کر رسول کو سنا دیا۔ اس میں کوئی مشکل امر ہی نہیں ہے، دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ اور حافظات و جبریل کو اللہ نے عطا کیا کہ ساری چیزیں جو بھی ہے اب سب یاد کرو، اسے یاد کیا، پہنچا دیا۔ تو یہ تو وہی بہت سیدھی ہوئی۔ لیکن جب اہل بیت کے لیے جملہ آیا کہ سلام ان پر، السلام علیکم، یا ترجمان وحی اللہ، ان پر سلام جو اللہ کی وحی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مطلب اب یہاں درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ جبریل کچھ لا رہے ہیں اسے سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر جبریل درمیان میں آ جائے تو وحی اللہ نہیں ہوئی، ہے نا۔ وہ ولایت کی بات کہ جو جبریل کے بغیر ہوئی وہ وحی اللہ۔ بہت توجہ رہے آپ کی۔ اب ترجمانی اس کی کرے تو کیسے؟ وہ بولتا تو نہیں ہے، بس سب سے پہلا مرحلہ درمیان میں آ گیا، وہ یہ ہے وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ کچھ بولے تو اس کا ترجمہ کرے، جب بولتا ہی نہیں ہے تو ترجمہ کیسے کرے؟ تو مطلب اب خاموشی کا ترجمہ ہوگا۔ آپ سلامت رہے، توجہ رہے آپ کی۔ اب خاموشی کا ترجمہ ہوگا، یعنی بولنے کا ترجمہ الگ ہو گیا، یہ خاموشی کا ترجمہ ہے جو الگ ہے، جس میں
ترجمہ کرنے والے کو اس وجود کے مزاج سے مکمل واقف ہونا چاہیے. کیوں خاموش ہے؟ اس خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ اس خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ تو اب ترجمہ کرنے والا دو لوگوں کے بیچ میں ہے. جو ترجمہ کر رہا ہے وہ دو لوگوں کے بیچ میں ہے. ایک خاموش مزاج اور دوسرے بولنے والے. ہے نا توجہ آپ کی؟ یعنی انسان کے بیچ میں اس بات کو پہنچانا ہے تو انسان تو بولتا ہے. تو یہ بولنے والے ایک طرف اور وہ خاموش ایک طرف. درمیان میں یہ جو خاموشی اور گفتگو کے بیچ میں ہے نا. تو اب اس میں کیا ضروری ہے؟ اس میں ضروری ہے دونوں باتوں کا ہونا. اس میں ضروری ہے خاموشی کا ہونا, اس میں ضروری ہے آواز کا ہونا. ہے نا توجہ؟ وہی ترجمانی کرے گا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا ترجمانی نہیں کر سکتا. تو اب وہ کون ہوگا؟ آخر ایسا کیا ہے جو خاموشی اور گفتگو کے بیچ میں ہے نا؟ تو وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے نقطے کے. توجہ ہے نا آپ کی؟ کچھ نہیں ہو سکتا سوائے نقطے کے. کیوں؟ کہ آپ دیکھیے الف کی آواز کیا ہے؟ الف کی آواز حمزہ کی آ, بے کی آواز با, تے کی آواز تا, سب کی اپنی اپنی آواز. جیم کی آواز جا, سب اپنی آواز رکھتے ہیں. ہر ایک حرف, ہر حروف کی ایک ایک آواز. ماشاءاللہ, ہر حرف کی ایک آواز, ہر ایک حرف کی اپنی خود کی ایک آواز, لیکن نقطے کی کوئی آواز نہیں. نقطہ خاموش, نقطے کی کوئی آواز نہیں. تو نقطہ ہے خاموش, لیکن آواز والا الف بغیر نقطے کے وجود میں نہیں آ سکتا. خاموش نقطہ جب 3 مرتبہ ایک کے بعد ایک ہو تو وہ آ والا الف بنتا ہے نا. تو پتہ چلا خاموش نقطہ آواز والے حروف کے وجود کا سبب بنا. یعنی خاموشی نے آواز کو پیدا کیا. تو اب نقطہ ہی درمیان میں وہ مرکز ہے جو خاموشی کا لفظوں میں ترجمہ کر پائے اور کر سکتا ہو. اسی لیے علی نے کہا کہ سارا قرآن اس طرف, علی نے کہا ساری آسمانی کتابیں اس طرف اور سارا قرآن اس طرف, اور اس طرف پوری خاموشی, اس طرف پوری خاموشی. اور جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے وہ درمیانی نقطے کے لیے کہ انن نقطۃ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا نے کہا میں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا نقطہ. بہت توجہ ہے, بہت توجہ رہے. علی نے یہ نہیں کہا میں بے کا نقطہ ہوں. نہیں نہیں, الفاظ میں گستاخی پیدا ہو جائے گی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بے کا نقطہ علی ہے. علی نے نہیں کہا میں بے کا نقطہ ہوں. علی نے کہا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا نقطہ ہوں. اس بے کا نقطہ نہیں ہوں جو اکیلا ہے, بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بے ہے میں اس کا نقطہ ہوں. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگی ہر مبارک چیز, ہے نا. ہر مبارک چیز کس سے شروع ہے؟ بسم اللہ سے شروع. آپ نے کوئی کام اگر بغیر بسم اللہ کے شروع کیا تو وہ منحوس ہو گیا. اگر آپ اس کام کو برکت والا بنانا چاہتے ہیں تو کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کا بسم اللہ کے بغیر کوئی بابرکت چیز شروع ہی نہیں ہوتی, اور برکتیں پیدا کرنے والا یہ بسم اللہ بغیر بے کے شروع نہیں ہوتا, اور اس بے کا وجود نقطے کے بغیر نہیں ہے. علی نے کہا برکتوں کی ابتدا مجھ سے ہے.
سارے اعمال بابرکت ہو جاتے ہیں بسم اللہ کی وجہ سے، لیکن برکت مبارک نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ برکتوں کی برکت بائے بسم اللہ کا نقطہ۔ تو اب اس کی خاموشی کا ترجمہ، یعنی بہت گہرا جملہ ہے کہ جہاں ظاہر نے کہا کہ سلام ان پر جو اس کی وحی کے ترجمان ہیں، یعنی وہ تو خاموش ہے، وہ نہیں بولے گا، لیکن اس کی ترجمانی اگر کوئی کرے تو بے کا نقطہ کرتا ہے۔ اسی لیے علی نے طارق سے کہا طارق امام کلمت اللہ ہوتا ہے، کلمت اللہ، وہ کلمہ جو انسان کی زبان پر آئے تو دوا ہو گیا، شفا ہو گیا، جب اللہ کی زبان پر ہو تو اس کی تاثیر کا عالم وجود عالمین سبب بن جائے۔ کلمت اللہ۔ تو اب کلمے کے تعلق سے قرآن نے بھی ایک مثال دی، توجہ رہے آپ کی، کیونکہ اللہ نے اچھے لفظوں کی بہت تعریف کی، مولا نے بھی اچھے لفظوں کی بہت تعریف کی، اسی لیے تو کہا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ مولا نے فرمایا عقل مند جب بولتا ہے تو اس کے الفاظ دل سے چھن کر نکلتے ہیں، کیونکہ عقل مند کا دل اس کے لفظوں کے آگے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ اور فرمایا بیوقوف جب بولتا ہے تو اس کے الفاظ بغیر سرپرست کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ بیوقوف کے لفظ اس کے دل سے آگے ہوتے ہیں، ہے نا۔ لفظوں کی بہت تعریف کی، ہر لفظ کی مولا نے بہت تعریف کی۔ یہ الفاظ ہی تو ہے، کن کیا ہے؟ کن لفظ ہی تو ہے جس کے نتیجے میں عالمین، یا من اسمہ دوا، اسم کیا ہے؟ لفظ ہی تو ہے جو دوا بنا ہوا، وذکرہ شفا، ذکر کیا ہے؟ الفاظ کا مجموعہ ہی تو ہے جو شفا بنا ہوا ہے نا۔ تو لفظ اگر اچھا ہو تو اس کی بہت تعریف ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا الم تر کیف ضرب مثل اللہ، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، یعنی ارشاد ہوا کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک کلمہ طیب، یعنی ایک اچھا خوبصورت طیب پاکیزہ لفظ، ایک کلمہ طیب کی مثال ایسی ہے کشجرۃ طیبہ، ایک اچھے لفظ کی مثال ایک طیب اور پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ توجہ رہے آپ کی، ایک اچھے کلمے کی مثال ایک شجرہ طیب کی طرح ہے۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، ایک ایسے شجر کی طرح کہ جس کی اصل، جس کا بیج پختہ ہے، جس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہے، جس کی بنیاد مضبوط ہے، اور جس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ اور جو ہے نا آپ کی، اللہ نے کہا کہ ایک اچھا لفظ، ایک اچھا کلمہ اس شجر کی طرح ہے، ایک شجر طیب کی طرح ہے کہ جس کی اصل ثابت ہے، جڑیں پھیلی ہوئی ہے، بنیاد جس کی مضبوط ہے، اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی۔ اکلھا توتی اکلھا کل حین، اور وہ ہر وقت ہر زمانے میں کھانے کے لیے پھل دیتا رہتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے پروردگار کے اذن سے ہر زمانے میں کھانے کے لیے پھل دیتا رہتا ہے نا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ایک مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ذکر رکھتے ہیں، تدبر و فکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے مثال بیان کی۔ توجہ ہے نا، یہ آیت آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ کیا کہا اس نے کہا کہ ایک اچھے لفظ کی مثال ایک اچھے شجر طیب شجر کی طرح ہے جس کی بنیاد مضبوط، شاخیں پھیلی ہوئی آسمانوں میں، اور ہر وقت پھل دینے والا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ ایک لفظ، خوبصورت لفظ اگر زبان سے نکل جائے تو وہ کبھی ضائع نہیں جاتا، بلکہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے۔ بات اور ہے کہ اگر توفیق لینے والا موجود ہو تو اس شجر سے پھل لے کر کھاتا رہتا ہے،
لیکن اگر توفیق لینے والے ہی موجود نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ آگے چلے گا۔ تو بہت توجہ رہے۔ ایک سوال کرنے والا علی کی خدمت میں آیا، مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر سے مولا خطبہ دے رہے ہیں، کوئی ہے جو کانا پھوسی میں لگا ہے، کوئی ہے جو کوئی بات سوچ رہا ہے، کوئی ہے جو کسی مذاق میں ہے، اپنے اپنے کاموں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی علی کی بات سن نہیں رہا۔ ایسے لوگ ایسے مجمع میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک چاہنے والے پر گرا گزرا، اس نے خطبے کے بعد کہا، توجہ رہے آپ کی، کیا جملہ کہا مولا کہ مولا یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہی نہیں، تو لسان اللہ ہے، تیرے الفاظ کی کیا عظمت ہے، تیرے باتوں کا کیا وقار ہے، لیکن یہ ناقدر لوگ ہیں، یہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں، سن ہی نہیں رہے ہیں، تو ان کے درمیان میں خطبہ کیوں کہتا ہے نا؟ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا میں نے علم کے ایک شجر کو یہاں قائم کر دیا، علم کے ایک چراغ کو روشن کر دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سامنے موجود ہو جو مجھے سن رہا ہو، بلکہ علی نے کہا اب یہ علم کا چراغ روشن ہو گیا ہے، اور اب یہ روز محشر تک روشن رہے گا۔ جب بھی کوئی علم کی تلاش میں جہالت کے اندھیروں میں سے نکلتے ہوئے آئے گا تو اسے یہ روشن چراغ نظر آئے گا کہ جس سے وہ اپنی منزل، اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا اور ہدایت حاصل کر لے گا۔ یعنی میرے الفاظ یہاں ختم نہیں ہوئے، بلکہ میرے الفاظ روز محشر تک جاری رہیں گے، اور جب بھی کوئی علم کی طلب کرنے والا آگے بڑھے گا تو یہ روشن چراغ اور پھل دینے والا شجر اسے نعمتیں عطا کرے گا، کیونکہ کلمہ طیب کی مثال ایک شجر طیب کی طرح ہے جو روز محشر تک پھل دینے والا ہے نا؟ توجہ آپ کی۔ تو بات واضح ہو گئی کہ کلمہ طیب اگر ہو تو شجر میں تبدیل ہو کر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر امام اللہ کا کلمہ ہے، اب اگر امام اللہ کا کلمہ ہے تو وہ ایک ایسے شجر طیب کی صورت لے چکا کہ جس میں اس کی پوری توحید ڈھلی ہوئی ہے، جس میں اس کی پوری توحید ڈھلی ہوئی ہے۔ اسی لیے علی کا وجود کوئی ذاتی وجود بشریت نہیں ہے کہ جسے کوئی دیکھ کر ایک پیکر سمجھ لے، بلکہ علی کے وجود میں توحید چھلک کر نظر آتی ہے، توحید چھلک کر نظر آتی ہے۔ بازو اس کے الحمدللہ، یعنی اگر نگاہ عرفان سے دیکھے کوئی تو بازو اس کے الحمدللہ، قدم علی کے سبحان اللہ، چہرہ علی کا اللہ اکبر، اور سارا وجود علی ہے لا الہ الا اللہ۔ بھئی بہت توجہ رہے آپ کی، بہت زیادہ توجہ۔ وجود اس کا ہے لا الہ الا اللہ کا وہ شجر کہ جس کی کوئی شاخ لا الہ الا اللہ، جس کا کوئی پتا اللہ اکبر، جس کا کوئی ثمر رحمان و رحیم، یعنی وجود نہیں ہے، وہ اللہ کا کلمہ۔ علی نے کہا تاریخ امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، اور کلمہ جتنا طیب وہ اتنا ہی شجر طیب ہو جاتا ہے نا؟ وہ شجر طیب بنا۔ تو اب آپ کی توجہ رہے، خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آواز، بہت بڑی نعمت ہے آواز۔ اب اس میں الگ الگ چیزیں ہے نا، ایک تو آواز بے ڈھنگی کوئی آواز، صیحہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ قیامت کے دن جب ایک صیحہ ہوگا، سب اپنے اپنے خبروں سے اٹھ کر باہر آئے ہے نا۔ پھر کوئی خوبصورت آواز جس میں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن آپ کو سنائی دینے میں اچھی لگ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس آواز کا معنی دینے والے لفظوں میں ڈھلنا، وجہ ہے نا، معنی دینے والے الفاظ میں آواز کا ڈھلنا، یعنی اب ورڈ بن گیا کہ آپ نے اگر کہا تو کسی کو سمجھ میں آیا، پانی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں پانی کی بات کر ہے نا۔ مطلب اب یہ کیا ہے؟ اب ہے لفظ ہے نا، توجہ، لفظ
اسے کہتے ہیں لفظ، اسے کلمہ نہیں کہتے. اسے جس نے معنی دیے اسے کہتے ہیں لفظ، اسے کلمتن نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ کلمتن اسی لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ اس سے کسی متکلم کا تعارف نہیں ہو رہا. مولا نے کیا شرط رکھی کلام کی کہ بھئی وتعرف، عرفان کے لیے کلام کرو، اور یہ نہیں کہا کہ پہچان کے لیے نطق کرو. کلام الگ، نطق الگ، قول الگ، یہ سب الگ الگ. تو اب ان سب میں الگ الگ فرق ہے. کا کیا فرق؟ اب انہوں نے توجہ رہے آپ کی، دیکھیے وقت کم ہے، بات سمیٹ کر پیش کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ چلے جائے، ضائع ہو جائے. نطق سے بنا لفظ منطق، تو اب انہوں نے کہا اس کے معنی ہے ریزننگ کے، کہ جب آپ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ریزن پیش کرتے ہیں، بات کی حقانیت کے لیے جو پیش کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نطق. یعنی آپ نے ریزن پیش کیا کہ ہاں اس بات کی سچائی کے لیے یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے؟ تو آیت نے کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتے. اب نہ یہاں کلام کہا نہ قول کہا، بلکہ کہا نطق. یہ اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتے. تو امام کے دربار میں یہ آیت آئی اور کہا مولا ہم نے زندگی میں رسول کے کتنے قصے سنے جو انہوں نے خود سنائے، اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا، اپنی مرضی سے سنائے. ہم نے کہا سلام علیک، السلام علیکم یا رسول اللہ، رسول نے سنا اور ہمیں جواب دے دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. ہم نے سلام کیا وہ جواب دے گئے، ہم نے سوال پوچھا وہ جواب دے گئے. بھئی جبکہ یہ بات تو آیت قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بولتے ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ آ جائے، لیکن کتنی باتیں ایسے جو رسول نے بول دی، وحی کا انتظار ہی نہیں کیا. آیت دربار میں امام کیا گئی کہ یہ آیت تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مولا. امام نے فرمایا یہ ہے وما ينطق عن الهوى فی علی. مولا نے کہا کہ یہ آیت ہے وما ينطق عن الهوى فی علی، یعنی رسول علی کے تعلق سے کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا، ہے نا. علی کے تعلق سے کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا. اگر یہ کہا ہے کہ علی کا چہرہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو کیونکہ اس عنوان میں علی ہے، یہ رسول نے اپنی مرضی سے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا کہ کہیے یا رسول اللہ چہرے علی کو دیکھنا عبادت ہے. اگر رسول نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کہا بلکہ وہی آئی کہو کہ اللہ علی کا ذکر عبادت ہے تو کہا. تو امام نے واضح کیا کہ وما ينطق عن الهوى فی علی، یعنی علی کے تعلق سے کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا، جس سے منطق کے معنی سمجھ میں آئے کہ منطق کہتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کو کہ جس بات کا محور علی کی ولایت ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ بھائی، یہ بات چیت نہیں ہے جو علی کے تعلق سے ہو رہی ہے نا. نطق کیوں کہا؟ کہا اسی لیے کیونکہ وہ ریزننگ میں علی کی ولایت کو ثابت کر رہا ہے. ہو گیا یہ نطق. اب آئے دو کلام و قول. تو کہا ایک ہے کلام ایک ہے قول. اب قول دیکھیے کہاں ہے. پہلا ایک قول بہت پہلے شروع میں، اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے میرے حبیب اس وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو اللہ کے اس جملے کو کلام نہیں کہا گیا، ہے نا. کلام کا اس خالہ، جب آپ کے رب کا قول تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ہے نا توجہ. خالہ خالہ یہ خالہ ہے. قول چلے موسیٰ کے وقت بھی یہی ہوا.
جب موسیٰ سامنے آ گئے، شجرے زیتون کے سامنے، طور پر جو شجر تھا اس کے سامنے جب موسیٰ آئے تو کیا آواز ہے؟ قالا انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ میں اللہ ہوں، عالمین کا رب ہوں. بہت توجہ رہے، دیکھیے جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ کیسے مرتا ہے. نہ دنیا میں مومن ہوتا ہے نہ آخرت میں مومن ہوتا ہے. سراپا صبح و شام کافر و منافق ہی رہ جاتا ہے. چاہے قرآن اپنے سر پر لے کر کیوں نہ بیٹھا ہو پھر کافر ہوتا ہے. چاہے مصلی پر سجدے کیوں نہ کرتا رہو پھر منافق ہوتا ہے. یعنی منکر ولایت علی ہو گیا تو اب کعبے کے اندر کیوں نہ کھڑا ہو لیکن کافر ہوتا ہے نا. اب یہ قرآن کی آیت ہے. درخت نے موسیٰ سے کہا موسیٰ میں اللہ ہوں، عالمین کا رب ہوں. اب یہاں پھنس گئے لوگ، قرآن پڑھنے والے پھنس گئے، میں جو تلاوت کر رہے ہیں قرآن وہ پریشان. درخت نے کہا میں اللہ ہوں، تو اب یا تو اس درخت کو اللہ مان لو یا پھر اس آیت کو سمجھاؤ. بھئی دو میں سے ایک ہوگا. درخت، وہ جو درخت ہے اگر وہ موسیٰ کا اللہ، یعنی اس نے صرف بات وہاں بھی نہیں کی انی ان اللہ، بلکہ رب العالمین، موسیٰ میں ہی ہوں. وہ جو سب جگہ ہے نا اللہ رب العالمین، وہ درخت کا بھی، پہاڑوں کا بھی، دریاؤں کا بھی، سب وہ جو سب جس کا ہر جگہ جس کا چرچا ہے وہ میں ہوں، تم سے بات کر رہا ہوں. تو اب یا تو اس درخت کو عالمین کا رب سمجھ لو کوئی، یا پھر اس آیت کو سمجھاؤ کہ کیا ہے نا. اس وقت جب خالہ ملائکہ، جب ملائکہ سے کہا، جب وہ بولتا نہیں تو اس نے کہا کیسے؟ تو یا تو اسے بولنے والا مانو یا پھر اس آیت کو سمجھاؤ. تو مطلب قرآن آپ کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن یہاں تو قرآن ہی کی وجہ سے ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ کہا دیکھیں ایسے نہیں ہوتا، بلکہ دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کلام، دوسرا ہوتا ہے قول. ان دونوں میں فرق ہے. کا کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ اگر الفاظ بولنے والے کی زبان سے نکلے تو کلام کہلاتا ہے. اگر الفاظ بولنے والے کی زبان سے نکلے تو کلام کہلاتا ہے. اگر انہی الفاظ کو کوئی اور دہرائے تو قول کہلاتا ہے نا. میں مثال لے لیجئے، آپ مثال لے لیجئے، یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کلام انیس. یہ قول انیس نہیں تھا، یہ کلام انیس ہے نا. کیوں؟ کیونکہ انیس لفظوں کے مالک ہے. جس کے الفاظ اس کی زبان سے نکلے تو کلام ہے. لیکن یہاں میں نے ابھی دہرایا یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں نے دہرایا، میں نے کہا نا یہاں، تو یہ ہے قول. الفاظ انیس کے ہیں لیکن میں نے کہا اسی لیے قول ہے. اگر خود انیس کہتے تو کلام ہو جاتا. تو پتہ چلا کہ الفاظ کا مالک اگر خود بولے تو کلام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بولے کوئی اور بول رہا ہے تو وہ قول ہو جاتا ہے. تو اب آیت نے کہا اس خالہ رب کا، جب تمہارے رب کا قول تھا ملائکہ سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو کہا یہاں پر لفظ کلام نہیں رکھا، قول کیوں کہا؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ وہ لفظوں کا مالک تو ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے. وہ لفظوں کا مالک تو ہے لیکن وہ خود بولتا نہیں ہے. تو پتہ چلا خالہ یعنی اس خالہ رب کا کوئی ہے جو اس کے الفاظ کو ملائکہ کے سامنے دہرا رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اگر علی اس کے الفاظ کی ترجمانی بن کر درمیان میں نہیں آئے گا تو ملائکہ کے سامنے بولنے والا اللہ ہو جائے گا اور طور پر کا درخت عالمین کا رب ہو جائے گا. موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، زبان نہیں تھکتی. موسیٰ ہے وہ جس نے اللہ سے کلام کیا،
سرکار وہ بولتا ہی نہیں تو کیسے کلام کرے گا؟ اور کر تو وہ درخت سے رہے ہیں اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں. واہ بھائی واہ, نہیں توجہ رہے آپ کی. کیا ناانصافی ہے دنیا کی. درخت سے بات کی تو مان لیا اللہ سے بات کی. کیا بے انصافی ہے انسان کی. درخت سے بات کی تو کہا نہیں نہیں, وہ درخت کے ذریعے سے اللہ سے بات کی, اسی لیے کلیم اللہ ہے, کلیم الدرخت نہیں ہے, کلیم الشجر نہیں ہے کہ جھاڑ سے بات کی نہیں کہا جائے گا, اللہ سے کی. کہا کیوں؟ کیونکہ وہ وسیلہ تھا درمیان میں جس سے اللہ بات کر رہا تھا, اسی لیے کلیم اللہ ہے. کہ درخت سے بات کرنے پر اللہ سے بات کرنے کے لیے راضی ہو گئے. اب زبان یہاں رکی ہوئی ہے, کیا کہیں بتائیے. سلمان سے پوچھا, سلمان کس سے بات کر کے آ رہے ہو؟ کہاں تھے سلمان, کس سے بات کر کے آ رہے ہو؟ تو سلمان کو ایسے ہی دیوانہ نہیں کہا. سلمان نے جواباً کہا میں اللہ سے بات کر کے آ رہا ہوں. آپ سلامت رہے. کہا میں اللہ سے بات کر کے آ رہا ہوں. جا کر دیکھا تو علی سے بات کر کے آئے ہیں. کہا یہ سلمان الگ دیوانے ہیں. اب انہوں نے کہا یہ سلمان الگ دیوانے ہیں. تو ہم نے کہا عجیب مشکل ہے, سلمان ہو تو دیوانہ, موسیٰ ہو تو کلیم اللہ. شجر سے بات کرنے والا. عجیب دنیا کی ناانصافی. شجر ہو تو کلیم اللہ, سلمان ہو تو دیوانہ. جس نے جھاڑ سے بات کی وہ کلیم اللہ, اور جو اللہ کی حجت ناطقہ ہے اس سے بات کرنے والا دیوانہ. بھئی اس کی خاموشی اس کے لفظ سے الفاظ بن کر اس کی زبان سے الفاظ بن کر نکلتی ہے. علی وہ لسان اللہ ہے. السلام علیکم یا ترجمان وحی اللہ. ان پر سلام جو اس کی وحی کے ترجمانی کرتے ہیں. اس کی خاموشی پروردگار کی توحید کی خاموشی کو الفاظ بنا کر عالمین میں بکھیر دیا کہ چاہو تو آیت پڑھو, چاہو تو دعا پڑھو, چاہو تو مناجات کرو, چاہو تو نماز پڑھو, چاہو تو روزہ رکھو. تمہاری نیتوں کا انحصار, عبادتوں کا انحصار, تمہاری ہر چیز کا انحصار آیتوں پر یا ذکر پر. کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ وہ تو بولتا نہیں ہے. کہا اس کی خاموشی کو الفاظ بنا کر ہم نے پیش کیا. امام نے علی نے طارق سے یہی تو کہا. طارق دیکھو, امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے, ورڈ اس کا ورڈ, جس سے اس کی آبرو داؤ پر لگی ہے, جس سے اس کی عزت داؤ پر لگی ہے. وہ تو بات دیکھیے, وقت ہو گیا, بات ختم کر دیں. علی نے آپ کے جذبے کو سلامت رکھے پروردگار. حالانکہ کل ارادہ تھا کہ خدمت میں آپ کی پڑھیں, لیکن کل مشکل ہو گئی. مجلس میں آج وقت کا دامن تنگ ہو گیا. جملہ ہے, بہرحال توجہ رہے آپ کی. لیکن مولا نے کیا فرمایا, کیا قیامت کا ایک جملہ کہہ دیا. محشر تک انسان بیٹھا ہوا ہے سوچتے ہوئے کیا علی نے کہا, الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ الخائلون. یہاں مولا نے خائلین کی بات کی, بولنے والوں کی.
بولنے والے کون؟ جو دہراتے ہیں. دیکھیے کیا نزاکت ہے. حمد کا ترجمہ کیا ہے مولا نے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ جو ہے کیا ہے یہ آخر؟ الحمد تعریف اس کے لیے. آپ کیا اس کی تعریف کیا ہے نا توجہ. بھائی کسی انسان کی تعریف نہیں کر سکتے. کبھی انسان کچھ ایسا کام کر جاتا ہے قابل تعریف کام کہ پوری انسانیت جمع ہو کر اس کی تعریف نہیں کر سکتی. آپ کی یہ زبان اور اس کی حمد یہ کہاں سے مل گئے؟ یہ کیسے ایک ہو گئے؟ تو کیا ہے پھر ہم کیا؟ تو علی نے یہاں جواب دیا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. اب مولا نے کہا قائل ایک ہوتا ہے قائل. قائل مطلب بولنے والا ہے نا. جو آپ بات چیت میں کہتے ہیں بھائی ہم آپ کی بات کے قائل ہو گئے. مطلب کیا؟ مطلب ہم بھی وہی آپ کی ہی بات کہہ رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں. اسی لیے آپ کی بات کے ہم قائل ہیں. یعنی جو آپ نے کہا ہم بھی وہی کہتے ہیں. مطلب ہم دونوں کی بات ایک ہے نا. قائل قائلون اس کی جمع. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. مولا نے کہا ایک ہے قائل. کہ ٹھیک ہے کون ہے قائل؟ کہ قائل ہے وہ جو لفظوں کو دہراتا ہے. پیدا ہوا بچہ چھوٹا, ماں نے سکھانا شروع کیا بولو میرے لال علی, بولو علی. ممتا سمجھ میں آئی کہ ماں ہوتی کون ہے. جو اولاد کو علی کا سبق پڑھا ہے صرف وہی عورت ماں کہلاتی ہے. ساری عورتیں ماں نہیں کہلاتی. ہر عورت ممتا کے درجے پر نہیں پہنچتی. ہر عورت ممتا کے درجے پر نہیں پہنچتی. صرف وہی جو اپنے بچوں کو علی کا سبق سکھائے وہ ممتا کے اس عظیم درجے پر پہنچتی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو. ایسی عورتوں کے پیروں کے نیچے کہیں جنت ہوتی ہے؟ علی اگر درمیان میں ہو تو ساری باتیں ہیں. تو اب بچے نے دہرایا یا علی یا علی. اب بات چیت سیکھی, بولنا سیکھا, کھانا پانی ہر چیز ہوتا. بھئی یہ سب کچھ آپ سیکھ رہے ہو, دہرا رہے ہو, کہیں سنا ہے پھر دہرا رہے ہو. آپ کبھی کلیم نہیں ہو سکتے. آپ ہمیشہ قائل رہیں گے. ہے نا توجہ؟ تو مولا نے کہا یہ ہے قائلون. اب ساری بولنے والی مخلوق کو لے لیا آپ نے محاصرے میں ایک لفظ سے, قائلون. یہ بلاغت علی ہے. ایک لفظ کہا اور سب کو لے لیا. اب جن ہو, بشر ہو, فرشتے ہو, کچھ بھی ہو, کیونکہ فرشتے نے بھی خود بولنا تھوڑی نہ سیکھا. ہزاروں حدیث موجود ہے. جبریل کو کچھ نہیں معلوم, گونگا کھڑا ہوا ہے. بھئی آج اتنی بڑی منزل پر فائز ہے, ملائکہ کا صدر, اتنی عظیم منزل پر کچھ بھی بولنے نہیں آتا. ہماری تسبیح سنی تو تسبیح پڑھی, ہم سے سیکھا تو تسبیح و تحلیل آئی. آج جو تسبیح و تحلیل کرتے ہیں ملک عالمین بے عرش کے قریب, جو وہ پورا زمزمہ پھیلا ہوا ہے ملائکہ کا, یہ اہل بیت سے سیکھ کر تو بولا. تو جب سنا اور دہرایا تو کلیم نہیں ہوئے. یہ سب قائل ہیں. پوری عالمین قائل ہے. عالمین میں جو بول رہا ہے سب قائل, سوائے ان 14 کے کوئی کلیم نہیں ہے جس نے خاموشی کا ترجمہ لفظوں میں کیا. جب آواز نہیں تھی اس وقت اگر کوئی بول رہا ہے تو کلیم ہے نا توجہ آپ کی. تو اب مولا نے کہا یہ ہے قائلون. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سب کیا کرتے ہیں؟ چیخ کر چلا رہے ہیں اللہ کی حمد ہے, اس کی بڑائی ہے, اس کی کبریائی ہے, سب چلا رہے جا رہے. علی نے کہا مدحت ہے. نہیں توجہ نہیں کیا. مولا نے کیا کہا؟ یہ جو تم کر رہے ہو کیا ہے؟ مدحت لا یبلغ مدحتہ القائلون. یہ قائلون کی مدح ہے. یہ جو تم کر رہے ہو اس کی مدحت ہے. یہ تمہاری مدحت لا یبلغ, یہ تمہاری مدحت پہنچ نہیں سکتی وہاں جہاں اس کی حمد ہے. مولا کا جملہ ہے پہلا, الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون.
یہ قائلون کی مدح وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں اس کی حمد ہے. اب تم لاکھ کہتے رہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، حمد ہوگی ہی نہیں اس کی، کیونکہ تم قائل ہو. قائل جو بھی کرتا ہے مدح ہوتی ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ، بہت نازک منزل ہے. تو اب حمد کرنا یعنی علی نے ایک لفظ میں بتا دیا، انسانیت و اجنہ اور ملائکہ ایک لفظ میں ان سب کے بس سے حمد کرنے کو اٹھا دیا. کہا کوئی تم میں سے حمد نہیں کر سکتا، کیونکہ تم جب بھی کرو گے وہ مدح ہوگی. مدحتہ القائلون. کہا پھر یا علی جب مدحت ہے یہ قائلون کی تو اس کی حمد ہے کہاں؟ تو پھر حمد ہے کہاں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ بس اسے سمجھاتے ہوئے ذکر تمام. دیکھیے ایک لفظ ہے مولا کا، کیا جملہ ہے، بات درمیان میں آئی سے اور کبھی طول دیں گے آپ کی خدمت میں. مولا نے فرمایا یعنی ظاہری الفاظ یہ لفظ بن کر نکلے، خیال دل کا نہیں. توجہ رہے آپ کی. کفا الہی کفا بی عزا ان تکون لی ربا. ایک جملہ ہے، یعنی خاموشی کا ایک ترجمہ جو مولا کی زبان سے نکلا، جسے دنیا نے سنا، یاد کیا. آج 1400 سال یہاں تک سفر کرتے ہوئے وہ آواز آ گئی، اے میرے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. کیا کہنے یا علی، کیا الفاظ ہے یعنی آسمان و زمین کی وسعت ہے، جہاں تنگ ہو جائے ویسے پھیلے ہوئے، ویسے وسیع ترین الفاظ ہے نا. تو یہ تو ترجمہ ہو کر زبان سے ظاہر ہوا، لیکن سینے کی بات تو نہیں ہے. انسان جس زبان میں سمجھتا ہے علی نے اس زبان میں سمجھایا، لیکن یہ زبان علی کی تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کی زبان تو ہے خاموشی. نقطہ خاموش ہوتا ہے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا نقطہ ہوں جو خاموش ہوتا ہے. مجھی سے بسم اللہ شروع ہوتا ہے، اسی کے بعد الحمدللہ شروع ہوتا ہے نا. علی کی زبان نہیں ہے یہ گفتگو کرنا، یہ بولنا. یہ تو انسان اس میں سمجھے گا، اسی لیے سمجھایا. اس کی زبان تو ہے خاموشی، یعنی اس کے سینے میں موجود پروردگار کے لیے وہ جذبہ، وہ محبت، وہ الفت، کہ جو ایسی خاموشی ہے کہ جس کا ترجمہ قائلین کے سامنے نہ ہو. علی کے سینے میں پلنے والی اس کے لیے موجود اس خاموشی ہی کو کہتے ہیں الحمد. بھائی دیکھیے توجہ رہے، یہ بات عرفان کی ہے. انسان کیا اس کی حمد کرے گا؟ نہیں، حقیقتوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے. بلا وجہ کوئی آپ کو چڑھا گیا اور ہم چڑھ گئے کہ بھائی واہ کیا کمال کی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے کمال کی چیز. وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان کیا ہے؟ ظالم ہے، جاہل ہے. قرآن ظالم ہے، جاہل ہے. چادر کے نیچے سے چینٹی جا رہی تھی، آپ کو نہیں معلوم کیونکہ جاہل ہے. اسے کھندلتے ہوئے چلے گئے، وہ مر گئی کیونکہ ظالم ہے. شان بھگارتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میری تلاوت کی تعریف کر رہے ہیں سب. کیا آپ کی تعریف کرے کوئی؟ آپ تو ظالم و جاہل ہے. یہ ظالم و جاہل مخلوق کہاں کس کو مار دیا، کب کسے تکلیف دے دی، کب کس کے دل کی ٹوٹنے کا سبب بن گیا، کچھ بھی آپ کو نہیں معلوم. ایسی جاہل مخلوق اس کی حمد کرے؟ نہیں، حقیقت کا اعتراف ہونا چاہیے، یہ ایمان کی شرط ہے. کوئی بلا وجہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کہ ہم اس کی حمد کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیا انسان کی جہالت و ظلم، اور کہاں اس کی حمد. علی نے اسی لیے کہا کہ تم لوگ کچھ بھی کر لو کبھی اس کی حمد نہیں کر سکتے. کہا کیونکہ حمد میرے دل میں اللہ کے لیے، یعنی سینہ علی میں لیے، سینہ علی میں اللہ کے لیے جو احساس موجود ہے اسی کو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس سینے میں موجود احساس کو کہا جاتا ہے الحمدللہ. انسان اس کی کیا حمد کرے؟
ہم سے انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے وقت ہو گیا، ذکر علی چھڑا تو ایسے ہی نکلے گا۔ برادر ایمانی کی ایصال ثواب کی مجلس جو دل کے بہت قریب تھے، نجم بھائی جو ہر مجلس میں آنکھوں کو عادت ہو گئی تھی انہیں دیکھنے کی کہ جب سے نظر نہیں آ رہے تو یہ بے چینی ہو گئی، وہاں ایک کرسی رکھ کر آ کر مجلس میں بیٹھ جاتے آپ، قائم بھائی کے، تقی بھائی کے، آپ کے ہمراہ کی اسی صف کے ایک برادر ایمان۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مقام آزمائش ہے۔ اس دنیا سے گزر گئے، ان کی یاد دلوں میں رہ گئی۔ ایمان کی دلیل بعد والوں نے دی، مجلس سے حسین برپا کر گئے کہ اس سے نجم بھائی کو تسکین پہنچا۔ اس میں ذکر ہوا غربت حسین کا کہ غربت ایسی جس کے لیے مرسل اعظم کی حدیث کہ کوئی مومن نہیں ہے ایسا جو نام حسین سن لے اور اس کی آنکھ نم نہ ہو۔ ایسے مصائب سے گزرے ہیں، کیا قیامت کے مصائب ہے حسین کے۔ خدمت میں آپ کی رخصتی کے 2 مقامات پڑھتے ہوئے مجلس تمام کرے، اور دونوں رخصتیوں کا منظر سکینہ کی رخصتی کا منظر ہے۔ ایک جب حسین نے سکینہ کو رخصت کہا، اور دوسرا وہ منظر کہ جب زینب نے سکینہ کو رخصت کہا۔ جب باپ نے اپنی بیٹی سے رخصت کہا وہ عاشور کا دن تھا، اور جب پھوپھی نے سکینہ کو رخصت کہا وہ 40 حسین کے لیے نکلنے کا وقت تھا۔ ایک 3 سال کی بچی آپ نے اگر دنیا میں کہیں دیکھ لی ہو تو اس سے اندازہ لگا کہ 3 سال کی معصومہ کیسی ہوتی ہے، اور باپ رخصت کرتے وقت اس احساس سے رخصت کر رہا ہے کہ میری یہ 3 سال کی معصوم بچی جس کا قدم زمین پر نہیں بلکہ ہمیشہ چچا کے گود میں رہی ہو، ایسے نازوں سے پلنے والی ایک معصوم بچی کا رخسارہ کہاں، اور اس رخسارے پر تماچے کا نشان کہاں۔ اللہ رے حسین کا دل کہ کیسے سکینہ کو رخصت کیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے جانے کے بعد سکینہ کے رخساروں پر تماچوں کے نشان پڑ جائے۔ کہا میری بیٹی کو کبھی اب سونا میسر نہیں ہوگا، لہٰذا جسم مجروح لے کر کہ الگ الگ مقامات سے زخموں کی وجہ سے جو جسم حسین کھلا ہوا تھا، اس جسم مجروح کے ساتھ جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر سلا لیا۔ کہا میرے سینے پر سو جانا سکینہ، کیونکہ اب اس کے بعد تجھے کبھی سونا میسر نہ ہوگا۔ یہ ایک باپ نے جو اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اور جو پھوپھی کی رخصتی کا منظر تھا کہ 40 حسین کے لیے جب چلی تو زندان کے اندھیروں میں سکینہ کو چھوڑ کر وہ جو ہماری میں بیٹھے ہوئے چل رہا تھا قافلہ، اسے ایک مرتبہ زینب نے رکایا، محمل کے پردے کو ہٹایا، ایک مرتبہ باہر جھانک کر تمام شام کی عورتوں کو قریب بلا کر کہا، اے شام کی عورتوں، اب ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں، تم سے اگر ممکن ہو تو روزانہ شام میں آنا اور ایک چراغ سکینہ کی مزار پر روشن کر کے جانا۔ اتنی تاریکیوں میں اکیلے حسین کی بیٹی کو سونے کی عادت نہیں، یہ کہہ کر 40 کے لیے قافلہ چلا، میدان کربلا میں آمد ہوئی، جہاں نشانات، جہاں لاشیں بکھرے ہوئے تھے، اس مقام پر خبروں کے نشانات نظر آئے، مزار حسین پر اپنے آپ کو گرایا اور مرثیہ شروع کیا کہ بھیا تیری بیٹی کو زندان کے اندھیروں میں چھوڑ کر۔ اللہ لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارگاہ پروردگار میں اس مبارک و مقدس ذکر عزاداروں کے گریہ وزاری کے وسیلے یہ دعا ہے کہ تمام صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو بیمار ہے پروردگار میں صحت کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب ہو جائے، جو روزگار کی تلاش میں ہے پروردگار کو روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار میں خیر و برکت عطا، جو مفلسی و تنگ دستی میں جی رہے ہیں پروردگار انہیں خوشحالی و توانگری میں
تونگری عطا فرما. نوجوانان قوم جن کے امتحان ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں پروردگار سب کو امتیازی کامیابی عطا فرما. ساری سرزمین پر علی کی محبت کے وجد ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا ہے. پروردگار اس زمین کی جس گوشے جس خطے میں مقدسہ کی حفاظت فرما. خدمت میں آپ کی ایک مرتبہ اور التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے ناظم بھائی کے لیے اور تمام مرحوم مومنین مومنات کی ارواح کے لیے پڑھ دیں. تاجیل ہو ظہور ولی اصل میں ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار. صلوات کریں. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا سید الرسول، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ ورضا، روحی ارواح العالمین لک ابتداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام